بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ بیان چل رہا ہے اولاد کی اصلاح و تربیت، تو کچھ تفصیل پہلے ویڈیو میں گزر گئی۔ اس میں یہ ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس آیت کی تفصیل مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے ہیں کہ لوگ معمولی سے اپنے بیٹوں کو بات کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو بات کر لی، اگر وہ نہیں مانتے تو ہم کیا کریں، اور پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال بھی دیتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی تو کافر تھا۔ تو اس کی ذرا تفصیل ہے، فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی جو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا بیٹا کافر رہا، وہ اس کو آگ سے نہیں بچا سکے، یہ بات درست نہیں۔ اس لیے کہ یہ بات تو دیکھو کہ انہوں نے اس کو راہ راست پر لانے کی 900 سال تک لگاتار کوشش کی، اس کے باوجود جب راہ راست پر نہیں آیا تو اب ان کے اوپر کوئی مطالبہ اور کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ایک دو مرتبہ کہا اور پھر فارغ ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم نے تو کہہ دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کو گناہوں سے اس طرح بچاؤ جس طرح ان کو حقیقی آگ سے بچاتے ہو۔ اگر اس طرح نہیں بچا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آج تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر ہے، مثلا یہ فکر تو ہے کہ بچے کی تعلیم اچھی ہو، اس کا کیریئر اچھا بنے، یہ فکر ہے کہ معاشرے میں اس کا مقام اچھا ہو اور اس کو کھانے پینے اور پہننے کا انتظام اچھا ہو جائے، لیکن دین کی فکر نہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جو اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے، دیندار اور تہجد گزار تھے۔ ان کے لڑکے نے جدید انگریزی تعلیم حاصل کی، جس کے نتیجے میں اس کو کہیں اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ ایک دن وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتانے لگے کہ ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے اتنا پڑھ لیا، اب ان کو اچھی ملازمت مل گئی اور معاشرے میں ان کو ایک بڑا مقام حاصل ہو گیا۔ البتہ تھوڑا سا بے دین تو ہو گیا، لیکن معاشرے میں اس کا کیریئر شاندار بن گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان صاحب نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ وہ بچہ ذرا سا بے دین تو ہو گیا مگر اس کا کیریئر بڑا شاندار بن گیا۔ معلوم ہوا کہ بے دین ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس ذرا سی گڑبڑ ہو گئی ہے، حالانکہ وہ صاحب خود بڑے دیندار اور تہجد گزار آدمی تھے۔ آخر فرمایا کہ اس کی مثال دی ہے کہ جان تو نکل گئی ہے۔ ہمارے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، لیکن لوگ اس کو زندہ سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلایا تاکہ اس کا معائنہ کرے کہ اس کو کیا بیماری ہے، یہ کوئی حرکت کیوں نہیں کر رہا ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء و جوارح کے ٹھیک ہیں، بس ذرا سی جان نکل گئی ہے۔ بالکل اسی طرح صاحب نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ ماشاءاللہ اس کا کیریئر تو بڑا شاندار بن گیا ہے، بس ذرا سا بے دین ہو گیا ہے۔ گویا کہ بے دین ہونا کوئی ایسی بات نہیں جس سے بڑا نقص پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہر چیز کی فکر ہے مگر دین کی طرف توجہ نہیں۔ بھائی اگر یہ دین اتنی ہی ناقابل توجہ چیز ہوتی تھی تو پھر آپ نے نماز پڑھنے کی اور تہجد گزاری کی اور مسجدوں میں جانے کی تکلیف کیوں فرمائی؟ آپ نے بھی اپنے بیٹے کی طرح اپنا کیریئر بنا لیا ہوتا۔ شروع سے اس بات کی فکر نہیں کہ بچے کو دین کی تعلیم سکھائی جائے۔ آج یہ حال ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو ایسی نرسری میں بیچ دیا جاتا ہے جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا، دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ اس وقت وہ نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس نے اقتدار سنبھال لی ہے، زندگی کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ جس نے پیدا ہوتی ہی اسکول کالج کی طرف رخ کیا اور ان کے اندر ناظرہ قرآن شریف پڑھنے کی بھی اہلیت موجود نہیں، نماز پڑھنا نہیں آتا۔ اگر اس وقت پورے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو شاید اکثریت ایسے لوگوں کی ملے جو قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، جنہیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ نے یہ فکر تو کی کہ اس کو کون سے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کیا جائے، لیکن دین کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ، کوئی دھیان نہیں کی۔
یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے جو حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے تو اللہ جل شانہ اسی مخلوق کو اس پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے ایک مخلوق کو راضی کرنے کے لیے گناہ کیا اور گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو اس آدمی پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ اپنی اولاد اور بچوں کو راضی کرنے کی خاطر یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کیریئر اچھا ہو جائے، ان کی آمدنی اچھی ہو جائے اور معاشرے میں ان کا ایک مقام بن جائے۔ ان تمام کاموں کی وجہ سے ان کو دین نہ سکھایا اور دین نہ سکھا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی اولاد جس کو راضی کرنے کی فکر میں اپنے اللہ کو ناراض کیا، وہی اولاد ماں باپ کے سر پر مسلط ہو جاتی ہے۔ آج آپ خود معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کس طرح اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں اور ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ نے ان کو صرف اس لیے بے دینی کے ماحول میں بھیج دیا تاکہ ان کو اچھا کھانا پینا مل جائے اور اچھی ملازمت مل جائے، اور ان کو ایسے بے دینی کے ماحول میں آزاد چھوڑ دیا جس میں ماں باپ کی عزت اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں ہے، جس میں ماں باپ کے حکم کی اطاعت کا بھی کوئی خانہ نہیں ہے۔ وہ اگر کل کو اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو اب ماں باپ بیٹھ کر رو رہے ہیں کہ ہم نے تو اس مقصد کے لیے تعلیم دلائی تھی مگر اس نے یہ کر لیا۔ ارے بات اصل میں یہ ہے کہ تم نے اس کو ایسے راستے پر چلایا جس کے نتیجے میں وہ تمہارے سروں پر مسلط ہونا تھا۔ تم ان کو جس قسم کی تعلیم دلوا رہے ہو اور جس راستے پر لے کے جا رہے ہو، اس تعلیم کی تہذیب تو یہی ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اب وہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں، ان کو نرسنگ ہوم میں داخل کر دیا جاتا ہے، اور پھر صاحبزادے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ وہاں ماں باپ کس حال میں ہوں گے اور کس چیز کی ان کو ضرورت ہوگی۔ مغربی ممالک کے بارے میں تو ایسے واقعات بہت سنے تھے کہ بوڑھا باپ نرسنگ ہوم میں پڑا ہوا ہے، وہاں اس باپ کا انتقال ہو گیا، وہاں کے مینیجر نے صاحبزادے کو فون کیا کہ جناب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو جواب میں صاحبزادے نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اب آپ براہ کرم اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیں اور براہ کرم بل مجھے بھیج دیجئے، میں بل کی ادائیگی کر دوں گا۔ وہاں کے بارے میں تو یہ بات سنی تھی، لیکن ابھی چند دن روز پہلے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں کراچی میں بھی ایک نرسنگ ہوم قائم ہو گیا ہے جہاں بوڑھوں کی رہائش کا انتظام ہے۔ اس میں بھی یہی واقعہ پیش آیا کہ ایک صاحب کا وہاں انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے کو اطلاع دی گئی، بیٹے صاحب نے پہلے تو آنے کا وعدہ کر لیا لیکن بعد میں معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو اس وقت فلاں میٹنگ میں جانا ہے، اس لیے آپ ہی اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دیں، میں نہیں آ سکوں گا۔ یہ وہ اولاد ہے جس کو راضی کرنے کی خاطر تم نے اللہ کو ناراض کیا، اس لیے وہ اب تمہارے اوپر مسلط کر دی گئی، جیسے کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ جس مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرو گے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جب وہ اولاد سر پر مسلط ہو گئی تو اب ماں باپ بیٹے رو رہے ہیں کہ اولاد دوسرے راستے پر جا رہی ہے۔ ارے جب تم نے شروع ہی سے اس کو ایسے راستے پر ڈالا جس کے ذریعے اس کا ذہن بدل جائے، اس کا خیال بدل جائے، اس کی سوچ بدل جائے، تو اس کا انجام یہی ہونا تھا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے تفصیل اول بھی ہے تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو سنائیں گے۔